نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 246. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا. داستان اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رحلت کے بعد بنی اسرائیل نے بہت زیادہ مصائب دیکھے. بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا، صندوق تھا، جس کی برکت سے ان کے معاملات صحیح چل رہے تھے. وہ صندوق وہی صندوق تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں ڈال کر کے دریا کے حوالے کر دیا تھا، اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زرہ اور دوسری تبرکات رکھی ہوئی تھی. بنی اسرائیل اس کو متبرک سمجھتے تھے. جب تک ان کے پاس وہ صندوق تھا ان کو فتح ملتی رہی، کامیابی ملتی رہی. وہ صندوق کہیں چرا لیا گیا تو اب یہ بنی اسرائیل در بدر ہو گئے. ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور جو بھی آدمی بادشاہ آتا تھا ان کو مارتا تھا. اب اسی زمانے میں ایک نبی آئے ہیں، ایک معروف و مشہور نبی تھے جن کا نام اشمعیل تھا. اشمعیل یا شمعیل کے نام دونوں ناموں سے ہیں. اس کے پاس یہ بنی اسرائیل گئے کہ آپ ہمارے لیے ایک کمانڈر معین کریں تاکہ جو بادشاہ ظالم جالوت اس کے خلاف ہم جنگ لڑ سکیں. تو خدا کا نبی جو ہے وہ وحی کا انتظار کیا. خدا کے نبی نے خدا کی طرف سے آرڈر آیا کہ تمہارے لیے جو ہے وہ کون سا بادشاہ ہے؟ وہ طالوت ہے. اب قرآن کی آیت اس طرح بیان کر رہی ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، کہ نبی نے ان سے کہا کہ خدا نے طالوت کو تمہارا کمانڈر بنایا ہے. قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا، کس طرح ہو سکتا ہے کہ طالوت ہمارا کمانڈر ہو؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، ہم کمانڈرشپ کے زیادہ حقدار ہیں. لَمْ يُؤْتَ سِعَةً فِي الْمَالِ، کیوں وہ کمانڈر نہیں ہو سکتے؟ کیوں کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، پراپرٹی نہیں ہے. جس طرح ہوتا ہے نا بعض کا صدر کو کیا ہونا چاہیے؟ صدر کو کیا ہونا چاہیے؟ پیسے والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سعۃ من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ جان لو کہ خدا مال کو نہیں دیکھتا، خدا نے چن لیے ہے. کس کو؟ طالوت کو. وزادہ بسطۃ فی العلم، اور خدا نے اسے علم عطا کیا ہے. والجسم، طاقت عطا کی ہے. واللہ یؤتی الملک من یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم. یعنی اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے کہا ہے کہ خدا کا جو انتخاب ہے اس کے لیے معیار پیسہ نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، اچھی گاڑی ہونا نہیں ہے. اس کے لیے معیار کیا ہے؟ کہ فکر صحیح ہو اور طاقت ہو. علم کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرما دیا انا مدینۃ العلم و علی بابها، اور بدن کی گواہی دے دی کس نے؟ خیبر نے، بدر نے، احد نے. بس صحابہ کرام میں نہ طاقت میں کوئی علی کے برابر تھا، نہ علم میں. اور قرآن نے بھی دو چیزیں معیار قرار دی. اب ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں قبول نہیں ہے طالوت، ہمیں قبول نہیں. کیوں قبول نہیں ہے طالوت؟ کہ طالوت کے پاس کیا ہے؟ مال نہیں، پیسہ نہیں، بڑا آدمی نہیں ہے، مشہور آدمی نہیں ہے جی. اپنے علاقے کا کیا ہے؟ خان نہیں ہے، اپنے علاقے کا سردار نہیں ہے جی، اپنے علاقے کا وڈیرا نہیں ہے. ہوا اس طرح کہ جب یہ قوم آئی حضرت شمعیل کے پاس یا اشمعیل کے پاس کہ ہمیں کمانڈر چاہیے، تو خدا کی طرف سے آرڈر آیا کہ طالوت تمہارا کمانڈر ہے. اب طالوت کو یہ ڈھونڈ رہے تھے وہ کون ہے.
اس طرف سے طالوت جو تھے وہ بکریاں چراتے تھے، مال مویشی، ان کی بکریاں گم ہو گئیں، وہ ڈھونڈتے ہوئے شہر میں آئے، کسی نے انہیں بتایا کہ خدا کا نبی ہے، وہ تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے، کس کے لیے؟ بکریاں ڈھونڈنے میں۔ جب وہ نبی کے پاس آئے تو نبی نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہے طالوت۔ اب انہوں نے اعتراض کیا کہ ہمیں جو ہے وہ ایسا نہیں چاہیے، یعنی یہ کوئی خدا کے چنے اوپر اعتراض کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی بات چلتی ہے، جس سے چلتی ہے۔ یہ خدا نے غدیر میں چن لیا، پیغمبر نے اعلان کر دی، پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ ہمیں وہ قبول نہیں۔ طالوت جو ہے وہ تیار ہو گئے، کچھ لوگ نہیں آئے ان کے ساتھ۔ کیوں نہیں آئے؟ کہ ان کے پاس پیسے نہیں، شہرت نہیں ان کے پاس، یہ کیا ہے، وہ چرب زبانی نہیں کر سکتے۔ اب لشکر روانہ ہوا ہے جالوت کے مقابلے میں۔ حضرت طالوت جو تھے انہوں نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ راستے میں کیا ہوگا، ایک چشمہ آئے گا، تم لوگوں نے پانی نہیں پینا اس چشمے کا، بہت مجبوری ہو تو ایک گھونٹ پانی پینا صرف۔ کیا ہوا کہ چشمہ راستے میں آیا، اب سب نے پانی پی لیا وہاں سے، جی بھر کر پانی پی لیا۔ اب سوال ہی پیدا تھا پانی سے کیوں منع کیا گیا تھا؟ خدا امتحان لینا چاہتا تھا طالوت کے ذریعے کہ آیا یہ لوگ فرمانبردار ہیں یا نہیں، بات کو مانتے ہیں نہیں مانتے۔ یہ صرف آزمائش تھی۔ اب جنہوں نے پانی پیا ہے انہوں نے کس کا نقصان کیا؟ اپنا نقصان کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں سوال ہے، غدیر میں 1.5 لاکھ کا مجمع ہے یا 1,24,000 کا مجمع، ان لوگوں نے جن نے بھی غدیر کا انکار کیا ہے، آیا امام علی کا نقصان کیا؟ نہیں، اپنا نقصان کیا۔ بس خدا کے حکم کو نہ ماننا کیا ہے؟ کسی کا نقصان نہیں ہے، نبی کا نقصان نہیں ہے، خدا کا نقصان نہیں ہے، بلکہ اپنا نقصان۔ اب یہ لشکر پھر اور کم ہو گیا۔ اب آگے جب میدان میں پہنچے ہیں تو اس جگہ پر کیا ہوا کہ جالوت میدان میں آ گیا، کوئی آدمی بھی اس کے مقابلے کے لیے نہیں جا رہا تھا۔ وہاں پر ایک جوان تھا جس کا نام داؤد تھا، جس کا نام داؤد تھا، جوان، وہ میدان میں آیا، اس کے پاس غلیل تھی، نہ تیر تھا، نہ تلوار تھی، نہ کوئی نیزہ تھا، اس کے پاس تھی غلیل۔ اس نے غلیل سے نشانہ باندھا اور جالوت کو لگا، اور جالوت وہاں مر گیا۔ اور وہاں پر جو ہے وہ جو فوج تھی طالوت کی، جو نبی کے حکم سے آئی تھی، ان کو کامیابی حاصل ہو گئی۔ یہاں اس جو ہے داستان سے کچھ ہمیں درس ملتے ہیں۔ پہلا درس یہ ملتا ہے کہ ہمارا معیار اور ہے، خدا کا معیار اور ہے، اور ہمیں خدا کے معیار کو اپنانا ہے، اپنے معیار کو مد نظر نہیں رکھنا۔ دوسرا یہ ہے کہ خدا کا جو حکم ہوتا ہے ضروری نہیں آپ کو ظاہری طور پر اس کو فائدہ یا نقصان نظر آئے۔ خدا کا حکم ہوتا ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ خدا نے جو ہے کیا کے لیا؟ ان کا امتحان لیا آزمائش کے لیے، اور کچھ لوگ کامیاب ہوئے، کچھ ناکام ہو گئے۔ غدیر میں بھی امتحان لیا گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے ساتھ دیا امام علی علیہ السلام کا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ ناکام ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھنا۔ اب وہاں پر ایک اور سوال ہوا تھا کہ یہ جو نبی اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم طالوت کو قبول کریں، یہ خدا کی طرف سے ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ جی، طالوت خدا کی طرف سے نشانی کیا ہے؟ تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ان آیات ملکی، اس کی کمانڈرشپ کی نشانی، ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تابوت وہ صندوق آ جائے گا جب یہ طالوت جو ہے کمانڈر بن جائے گا، یہ آسمان سے اتر کر آ جائے گا، اس میں تمہارے لیے آرام ہے، سکون ہے، سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اسی تابوت میں وہ بقایات جات ہیں جو موسیٰ اور آل فرعون کی طرف سے ہیں۔ تحملہ الملائکۃ، اس کو ملائکہ لے کے آئیں گے، ان فی ذلک لآیات لکم، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اور معجزہ، ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم مومن بنو۔
فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت چل پڑے فوج کو لے کر، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، خدا تمہارا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے، فمن شرب منہ، جو اس نہر میں سے پی لے گا پانی، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں، ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو نہیں پیے گا وہ ہم میں سے، الا من اغترف غفرۃ بیدہ، لیکن ایک چلو پی لیں کوئی حرج نہیں، فشرب منہ الا قلیلا، اکثر جو فوج تھی انہوں نے پی لیا پانی، الا قلیلا، بہت کم نے نہیں پیا، فلما جاوزوا ہوا والذین آمنوا معہ، جنہوں نے پی گیا وہ رہ گئے، صرف وہ لوگ چلے گئے آگے جو ایمان لائے تھے، آمنوا معہ، جو طالوت پر ایمان لائے تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وبجنودہ، فوج پھر بھی ایمان بھی لے آئے ہیں، اب جالوت کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ آج ہم مقابلہ نہیں کر سکتے جالوت کا، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے تھے اللہ کی ملاقات پر، کیا کہا، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ، جب خدا کی پارٹی ہو، خدا کا گروہ ہو، وہ کم بھی ہوں تو کثیر پر کیا ہے، فتح پا لیتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ بڑی پیاری آیات ہیں، ایک داستان ہے، اور یہ دو قسم کے درس دیتی ہے، ایک تو درس اس کو آپ کنیکشن دیں پیغمبر کے زمانے کے ساتھ، خدا کی مدد، خدائی طاقت، طالوت اور امام علی علیہ السلام، وہاں بھی نبی نے انتخاب کیا خدا کے حکم سے، یہاں بھی نبی نے انتخاب کیا خدا کے حکم سے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کامیاب رہے، جو ایمان نہیں لائے وہ ناکام رہے۔ بس یہ آیات جو ہے خدا تعالیٰ کی جو تاریخ بیان کر رہی ہیں، ہمیں درس دے رہی ہیں۔